جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش اعلیٰ پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے بھی عزادار اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المصدق المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات۔ جیو اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت جیو وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، ہماری گفتگو جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہو رہی ہے جیو جیو کہ کیا لوگ جلتے ہیں ان سے جن کو ہم نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جیو جیو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عطا کیا ہے لیکن لوگ جلتے ہیں۔ یعنی یہ جلنا انسان کی عادت میں شامل ہے، اور اس جلنے سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ عموماً آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، جس کو تھوڑا سا رتبہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، ساتھ والے اس میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کل تک تو ہمارا بچہ تھا، ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، آج بڑے نخرے ہو گئے۔ پھر کوئی آگے کہے گا اسے نوکری میں نے لے کے نہیں تھی، کوئی آگے کہے گا اس کے گھر میں روٹی نہیں تھی۔ یہ ساری جلن کی قسمیں ہیں، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ اگر چاند پہ تھوکا جائے تو وہ واپس منہ پر ہی آتا ہے۔ یہ تو عام معاشرے میں بھی ہے، تو آل محمد سے دنیا کیوں نہ جلے، آل بیت رسول سے کیوں نہ جلے؟ انہیں تو کائنات کا ہر رتبہ ہی انہیں دیا گیا ہے، ہر منزل و ہر مقام ہی انہیں دیا گیا، اور ایسے نہیں دیا گیا، وہ اہلیت رکھتے تھے، ایسے نہیں دیا گیا، وہ اہلیت رکھتے تھے، لائق تھے، اور اللہ جب بھی کسی کو رتبہ دیتا ہے
जियो ऐसे नहीं देखता, हाय हाय क्योंकि ऐसे अगर रुतबा किसी को दे दिया जाए वाह वाह तो फरिश्तों जैसे मासूम भी एतराज करते हैं। जियो जियो नहीं करते एतराज? आपके सामने पूरा कुरान मौजूद है। अल्लाह ने जब अपनी खिलाफत का ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूँ, जियो जियो तो सबसे पहला एतराज ही किसने किया? फरिश्तों ने किया। उन्होंने कहा नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, तस्बीह भी तेरी हम करें, हाय हाय तकदीस भी तेरी हम करें, और भला इसे रहा है। अच्छा, ये आपके मुआशरे में भी होता है। अगर कोई बंदा किसी को कुछ दे ना, दूसरा कहता है तेरी चाकरी मैं कर रहा था, तेरी खिदमत मैं कर रहा था, अब इनाम देने की बारी आई तो उसे दे दिया। हम तो खैर ऐसे ही दे देते हैं ना। अल्लाह ऐसे नहीं देता। अल्लाह देता है अदल के कानून के तहत, कि जो जिस लायक हो उसे वो दिया जाता है। और ये याद रखिएगा, इस्लाम में मुसावात नहीं। दुनिया कहती है ना सारे बराबर है, कोई बराबर नहीं। कहाँ बराबर है? अगर एक बाप के 4 बेटे हो, चारों बराबर नहीं, बराबर होते हैं। हालांकि औलाद से मोहब्बत फितरी है, औलाद से मोहब्बत फितरी है, लेकिन यहाँ फितरी मोहब्बत में भी फर्क है। किसी से ज्यादा होती है, किसी से थोड़ी होती है। वो जो फितरत में मौजूद है वो भी थोड़ी और ज्यादा है, वो भी बराबर नहीं। तो सारे इंसान कैसे बराबर होंगे? हर इंसान का अपना दर्जा है। इस्लाम बराबरी का कायल नहीं, मुसावात का कायल नहीं, अदल का कायल है। और अदल की शान ये है कि जो जिस लायक हो उसे वहां रखा जाए, जो जिस लायक हो उसे वहां रखा जाए, जो जूतियों के लायक है उसे जूतियों में बिठाया जाए, जो कंधों के लायक है उसे कंधे में बिठाया। इस्लाम मुसावात का कायल नहीं है, इस्लाम अदल का कायल है। अदल जरूरी नहीं कि जो नमाज आप पढ़ रहे जितना अजर आपको मिला है इतना मुझे भी दे, नहीं हो सकता। मेरा अजर हो सकता है कम हो, आपका अजर हो सकता है ज्यादा हो। आप कहेंगे नमाज मैंने भी पढ़ी है, नमाज इसने भी पढ़ी है, इसे कम क्यों, मुझे ज्यादा क्यों? तो जवाब दिया जाएगा इसकी मारिफत ज्यादा थी, इसे ज्यादा दिया है। उसकी मारिफत कम थी, उसे कम दिया है। किसी की इबादत भी लायक एहतराम या जजा नहीं होती, और किसी का एक बार भी सकलैन की इबादत से बढ़ जाया करता। अल्लाह आदल पे फैसले करता है। इसीलिए मज़हब शिया में उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल है कि हम अल्लाह को आदिल मानते हैं। अदल का मतलब बराबर नहीं। आदम से ईसा तक, ईसा से मुस्तफा तक रुतबे में सारे नबी बराबर नहीं। नबी बराबर, हालांकि सारे नबी मासूम,
کوئی بھی نبی گناہگار نہیں نہیں ہے. بات سنیے گا بھی سمجھیے گا بھی. سبحان اللہ آدم سے مصطفیٰ تک جیو سارے نبی رسول اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے جیو ہیں بھی سارے معصوم. سبحان اللہ معصوم ہو کر بھی سارے رتبے میں برابر نہیں تو گناہگار رتبے میں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. ناراض نہ ہو کر جملہ کہوں. حسین ابن علی کے جیسے صحابی ہیں کائنات میں. ایسے صحابی ہیں بھی کم ہیں بھی تعداد میں تھوڑے. 72 مشہور ہیں لیکن مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم 72 کے 72 رتبے میں برابر نہیں. رتبے میں برابر نہیں. آج بھی جا کے دیکھ لے سارے اکٹھے دفن ہیں. حبیب علیحدہ دفن ہے اور علیحدہ دفن ہے. یعنی ان کا رتبہ اور ہے ان کا اور ہے. حبیب کی قبر حسین کی قبر سے تھوڑے فاصلے پر ہے. رتبے میں برابر نہیں. سارے شہداء گنجے شہداء میں حبیب علیحدہ دفن ہے. یہ حبیب کی شان تھی. عدل کا تقاضا تھا کہ اسے علیحدہ دفن کیا جائے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا جوانی کی دوستی اور ہوتی ہے بچپن کا پیار اور ہوتا. اسلام عدل کا قائد ہے برابری کا قائد نہیں ہے. آئیے ٹھیک ہے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. اگر ہے تو تقوی کی وجہ سے. معیار کیا ہے؟ تقوی. تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے. لیکن صرف تقوی پہ نہ رہیے گا. ایک خاندان کو فضیلت ہے جسے سادات کہتے ہیں اور ان کی فضیلت ذاتی نہیں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے. ان کا معیار علیحدہ ہے. ان کی شان علیحدہ ہے. اور وہ صرف شیعہ مکتب فکر میں نہیں ہر مکتب فکر میں سید کی شان علیحدہ ہے کیونکہ وہ نسل رسول ہے آل رسول نہیں. جیو جیو آل رسول نہیں. آل رسول آل ہونے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. میں ان سب کی تشریحات نہیں کروں گا. آل وہ جو معصوم ہے باقی ہے نسل رسول. جب تو نسل رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آل رسول کے برابر کیسے ہو سکتا؟ وہ فیصلے عدل میں کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ عدل پہ. عدل کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا. اس کا فضل بھی عدل ہے کیونکہ اس کی کوئی صفت اس سے جدا نہیں ہے. ہر صفت اس کی اپنی ذات ہے. اگر کریمی بھی کرتا ہے تو عدل میں, فضل بھی کرتا ہے تو عدل میں, رحمانیت بھی کرتا ہے تو عدل میں, رحیمیت بھی کرتا ہے تو عدل میں, کیونکہ اس کی کوئی صفت کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی ہے. اب اگر اس نے آدم کو
اپنے لیے خلیفے کا انتخاب کیا ہے تو اس نے ایسے نہیں کیا، عدل میں کیا ہے. لیکن فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اس نے کہا اچھا تمہیں میرے عدل پہ اعتراض ہے تو آؤ مقابلہ کر کے دیکھو، اگر تم جیت گئے تو منصب تمہیں دوں گا، آدم جیت گیا تو اسے دیا جائے گا. یہ مقابلہ اس لیے کروایا کہ فرشتوں نے کہا ہمیں کیوں، حالانکہ فرشتوں میں حسد نہیں آ سکتا، فرشتوں میں حسد نہیں آ سکتی. فرشتہ گناہوں سے پاک ہے، ان کا یہ طلب کرنا بھی گناہ نہیں تھا. بڑی مشکل سی بات ہے، ان کا یہ طلب کرنا بھی گناہ نہیں تھا. گناہ ہوتا نا تو سزا کے حقدار تھے، لیکن آدم سے ہار جانے کے بعد سزا نہیں ہوئی. ہارے یا نہیں؟ امبیونی مجھے خبر دو، کیا خبر دو کہ یہ اسماء کس کے ہیں؟ ہاؤلا الاسماء، یہ اسماء کس کے ہیں؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. فرشتے آدم سے زیادہ عبادت گزار تھے. آدم نے تو بھی سجدہ بھی نہیں کیا. خلق ہونے کے بعد ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا. ایک جملہ صرف آدم نے بولا ہے، وہ بھی جب خلق ہوئے روح پھونک دی گئی، حضرت آدم کو چھینک آئی تو حضرت آدم نے بولا الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے. آگے سے جملہ آیا تھا یرحمکم اللہ، یہ اللہ نے دہرایا تھا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. تب سے یہ سنت ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر تجھے چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر. ایک لفظ بولا تھا صرف، کیا؟ الحمد للہ. اس کے علاوہ ابھی تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بولا؟ الحمد للہ. سجدہ بھی ابھی نہیں کیا. فرشتوں نے سجدے بھی کیے ہوئے ہیں. آدم عمر میں چھوٹا ہے، جبریل اور فرشتے عمر میں بڑے ہیں. اللہ نے اپنی خلافت کا منصب عمر دیکھ کے نہیں دیا. بزرگی دیکھ کر نہیں دیا کہ یہ اس کی حیاتی بڑی ہے، یہ لمبی حیات والا ہے. میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، آپ کی سوچوں کا ضامن نہیں. آپ پتہ نہیں کہاں سے کیا سوچتے رہ جائے، میں تو اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. جبریل حضرت آدم سے 30,000 سال بڑا ہے. کتنے ہزار سال؟ 3 نہیں میرے بچے، 30,000 سال بڑا ہے. آدم 30,000 سال چھوٹے ہیں. منصب عمر دیکھ کر نہیں دیا جاتا، علم دیکھ کر دیا جاتا ہے. اگر آدم جیسا بندہ معمولی علم رکھتا ہو وہ خلافت کا حقدار ہے، تو جو مدینہ تو علم کا باب العلم بن جائے.
بات دیکھی، عجیب ترین بات دیکھی کہ اب اس سے پہلے آپ نے یہ نقطہ یا یہ فکر سنی نہ ہو، آدم کے بننے اعتراض فرشتوں نے کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا۔ جیو جیو فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے سوچا بنے پھر دیکھتے ہیں کیسا۔ اللہ اکبر، بنے ہے کیسا، لطف کی بات دیکھیے، جب اللہ نے کہا مقابلہ کرو، اس نے تب بھی انکار نہیں کیا۔ کر سکتا تھا کہ میں مقابلہ نہیں کرتا، جیسے کچھ لوگ کر جاتے ہیں، کر کے بچے کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کر کے بچے کے ساتھ ہم مقابلہ کریں۔ جب اللہ نے کہا مقابلہ ہوگا، اس نے مقابلے سے بھی انکار نہیں کیا، بننے پہ بھی اعتراض نہیں کیا، مقابلے پہ بھی انکار نہیں کیا۔ جب یہ فرشتوں سمیت مقابلہ ہارا ہے نا، ہارنے کے بعد کہہ رہا ہے اب نہیں مانوں گا۔ ہارنے کے بعد کہہ رہا ہے اب نہیں مانوں گا۔ فرشتوں نے کہا ہار تو گئے، اب اسے مان لیتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہار گئے ہیں، اب اسے مان لیتے ہیں۔ میرے مالک جیسے منوا ویسے مانتے ہیں، کیونکہ ہار گئے۔ اس نے کہا اب نہیں مانوں گا۔ اسے اصل میں بننے پہ بھی اعتراض نہیں تھا، مقابلے پہ بھی اعتراض نہیں تھا، شیطان سے اپنی شکست برداشت نہیں ہوئی، اور ایسا پوری کائنات میں علی ہر میدان میں جیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو علی کے مقابلے میں شکست برداشت نہیں ہوئی، اس لیے علی کو نہیں مانتے۔ متھے کرے جانے جو جواب نہ تھا دے بھئی ہاتھ کہانی متھے کرو ہے دوارا بھی کرن جیے یاقوت نظر میں اشرف تائی ونی پجے نعرہ حیدری یاری 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 مدد حق ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جیو جیو جیو۔ جملہ ہدیہ کروں اس نئی فکر کے تحت محمد نے کہا، مصطفیٰ نے، میرے رسول نے علیہ السلام نے خیبر کے میدان میں کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہوئے ہوئے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ علم تو پہلے بھی لیتے رہے، تو یہ رسول نے کیوں کہا کہ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا؟ اچھا یہ کچھ گڑبڑ ہے پیچھے۔ حضرت سلام جیو۔ میں اس کے لفظوں کا بھی ضامن نہیں، اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ ذہنوں میں یاد رکھیے گا، جیو لاؤتی جنہ رایتن غدن راجولن، جیو۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ مرد ہوگا، کیا مرد صفت مراد ہے کہ اس میں مرد والی خوبیاں ہوگی؟ مرد کا مطلب ہوتا ہے جو ڈٹ جائے۔ مرحبا مرحبا، جیو۔ مرد کا مطلب ہوتا ہے جو ڈٹ جائے، اپنے پاؤں زمین پہ گاڑ لے، اسے اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہ سکے۔ نبی کہہ رہے ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، مرد ہوگا۔ کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن جب 40ویں دن نبی پاک نے بلا کر علی کو علم دیا ہے
تو جنہیں نہیں ملا تھا وہ آج تک اس علم سے جلتے نظر آتے ہیں۔ تاغوت کا دل گھبرائے گا، تاغوت کا دل گھبرائے گا، ہدیہ سلوان۔ اللہ مرحبا مرحبا سلامت ہے جی آپ کو، مرحبا مرحبا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرحبا جیو۔ شیطان کو شکست کا کیوں تھا ہاں کہ میں ہار کیوں گیا، وہ بھی کل کے بچے سے، کل کے جو ہمارے سامنے بنا اس سے ہار گیا۔ آدم نے تو خبریں دے دی تھی، جیو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، جیو۔ نام کن کے تھے بچے بچے کو پتا ہے، ہاں صاحب دور منصور نے بھی لکھا ہے، برادران اہل سنت کی عامی مشہور ہے جیو کہ وہ نام پنج تنے پاک کے تھے۔ بے شک۔ میں وہ ساری وضاحتیں کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، بات آگے بڑھانا چاہ رہا۔ بن گیا، ہاں ہار گئے ہاں جنہوں نے شکست قبول کر کے ہاں آدم کی سرداری مان لی، جیو۔ وہ فرشتے ہو گئے۔ ہائے ہائے۔ جس نے شکست قبول نہیں کی، ہاں سرداری نہیں مانی، ہاں وہ شیطان ہو گیا۔ جیو جیو۔ اس نے اعتراض بھی کر دیا، ہاں کیا؟ اب اعتراض کر دیا، ہاں اسے نہیں مانے، کیوں؟ تو نے اسے بنایا ہے سبحان اللہ۔ مٹی سے، ہاں مجھے بنایا ہے ہاں۔ آگ سے۔ آواز قدرت ہے، مٹیریل نہ دیکھ۔ ہائے ہائے۔ جیو جیو۔ مٹیریل کا اردو ترجمہ کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ مادہ، ماتا۔ خام مال، مٹیریل، ہاں مٹیریل نہ دیکھ۔ نفخت فیہ من روحی، جیو۔ نسبت دیکھ، ہائے ہائے۔ ہاں ہاں جیو۔ نسبت میری طرف ہے، ہاں مٹیریل نہ دیکھ، واہ واہ۔ نسبت دیکھ کہ نسبت میری طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نسبت نہیں دیکھ رہا، جیو مٹیریل دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ۔ جس نے مٹیریل دیکھ کر اعتراض کیا، ہاں انکار کیا، ہاں۔ وہ ابلیس بن گیا۔ ہائے ہائے۔ جنہوں نے نسبت دیکھ کر احترام کیا وہ فرشتے بن گئے۔ آج دنیا ہم پہ بھی اعتراض کرتی ہے کہ لکڑی بھی پاکستان کی ہے، کپڑا بھی پاکستان کا ہے، پھر اسے سلام بھی خود کرتے ہیں۔ تیری نظر مٹیریل پر ہے، ہماری نظر نسبت پر ہے کہ علمدار کا علم ہے۔ آدم اس لائق تھا۔ جیو۔ میرا اس دن والا جملہ یاد ہے، کیا میں نے یہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ ہر جھنڈا ہر ملک میں نہیں لگ سکتا۔ ہاں کہا ہر جھنڈا ہر ملک میں نہیں لگ سکتا، لیکن اللہ کے عادل کے نظام کے تحت غازی کا علم ہر جگہ میں لگتا ہے۔ تاغوت کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا، ہدیہ سلوان۔ اسے حقہ سے لے کے ہر جگہ پہ لگے، کیوں؟ اسے حقہ سے، بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک ہم نے بانٹے، ہاں سرحدیں ہم نے بنائی ہیں۔ ہاں ہاں اللہ کا ملک تو پوری دنیا ہے، جیو۔ پوری کائنات ہے، تو جہاں جہاں اللہ کا ملک ہے وہاں وہاں پہ اللہ کے بنائے ہوئوں کا جھنڈا کل بھی لہرائے گا، آج بھی یہ وہ علم ہے جو مشرکوں کے ملک میں بھی لہراتا ہے، کافروں کے ملک میں بھی لہراتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں بھی لہراتا ہے۔ یہ علم ہی تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری نہیں،
اس دنیا کے مالک کا نام اللہ ہے اور حاکم مہدی ہے. لبیک یا مہدی، یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، ہدیہ سلام. جیو جیو جیو. اللہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو اپنے عدل کے تحت کرتا ہے، عدل کے بغیر نہیں دیتا. آدم کو خلافت دی، عدل کے تحت دی. جنہوں نے اعتراض کیا اللہ کے عدل پر وہ ابلیس بن گئے. آج بھی اللہ کے عدل پہ قائم رہنا. ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا، آل محمد کو بھی جو کچھ ملا ہے اس کے عدل کے تحت ملا. سلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آدم عدل الہی کا نتیجہ ہے. جیو عدل الہی کا. بے شک. فرشتے شکست خوردہ تھے، انہوں نے مانا. جیو آج یہاں سے کبھی کبھی استفادہ کرتے ہوئے غلط لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. جی اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو پھر آل محمد کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اعتراض کرتے ہیں لوگ یعنی. اور آج کل تو یہ ایک رواج بھی آ گیا ہے، کبھی زری کو سجدہ. اچھا ٹھیک، باہر بارش ہو رہی ہے، مستورات کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. باہر آپ ایک سلام پڑھیے گا مل کے بابا سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. لوگ اب علم کو کرتے، کوئی زری کو کر رہا ہے، کوئی مولا حسین کی زری کو کر رہا ہے، کوئی نجف شاہ کی علی کی قبر پہ کر رہا ہے. جائز نہیں ہے. آگے سے جواب دیا جاتا ہے جی ہم عقیدت سے کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ آپ کو عقیدت زیادہ ہے یا علی کو؟ واہ بے واہ، واہ بے واہ. جیو جس کو عقیدت زیادہ ہے علی مولا. علی مولا کو. علی نے کبھی سجدہ محمد کو کیا؟ نہیں کیا نا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ بات نہ کر، وہ تو 14 معصوموں میں شامل ہے، وہ تو ایک ہے. میرا سوال ہے آپ سے، حضرت امام حسین سے محبت عباس کو زیادہ ہے یا آپ کو؟ عباس کو. ثابت کریں کبھی غازی نے حسین کو سجدہ کیا ہو؟ واہ واہ. جیو کیا ہے؟ نہیں. پھر یہ جو سجدے کرنے والے ہیں یہ کس کی سنت میں عمل کر رہے ہیں؟ کس کی سنت میں عمل کر رہے ہیں؟ واہ واہ. جیو جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جھکنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیو اگر جھکنا جائز ہوتا سب سے پہلے غازی ہوتا جو بطول کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا. اس سے بڑی عقیدت تو کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ بنوانے آئے ہیں، اللہ بننے نہیں آئے. یہ اللہ کو سجدے کروانے آئے ہیں، خود کو سجدے کروانے نہیں آئے. کربلا حسین نے اپنے لیے سجائی یا اللہ کے لیے؟ کس کے لیے سجائی؟ اللہ کے لیے. اپنے لیے اکبر دیا اللہ کے لیے، اور پھر عام ہستیاں نہیں دی. بڑا مشکل ہوتا ہے
जवानों की मौत भी माएँ बर्दाश्त कर जाती हैं, उठकर उम्र की मौत भी बर्दाश्त हो जाती है। माँ के लिए मुश्किल होती है उस बच्चे की मौत जो माँ का दूध पी रहा हो। मैंने कभी मसाइल में फंसा मिन्नत कभी नहीं की। आज हाथ जोड़ के मिन्नत करना, जिस आंख में आंसू आए ना, बे औलादों के लिए दुआ जरूर मांगो, क्योंकि मैं उसकी झोली का जिक्र करने लगा हूं जिसकी झोली में औलादें दो थी। करबला और शाम ने उसकी झोली उजाड़ दी। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, एक रिवायत, तुझे वो रिवायत अकीदत में सुना रहा। शहादत पढ़ी जाए असगर की और कोई आए ना आए, एक रुबाब आती है, दूसरा सकीना आती है, फिर दोनों झोलियां उठा के दुआएं देती हैं। जब तू चीखे मार के रोता है ना, माँ और बेटी झोलियां उठाकर दुआएं देती हैं और देते हुए कहती है काश तू करबला होता, अजर को मिले। मैं लंबा मजमून नहीं पढ़ूंगा, हालांकि आप अज़ादारों की जूतियों का सदका मैं चाहूं ना तो 1 घंटा शहादत के असर पढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं पढ़ूंगा। वक्त का एहसास है। एक जुमला सुन, इसी जुमले की वजाहत करूंगा। हबीब इब्न मज़ार जैसे बूढ़े से लेकर अब्दुल्ला इब्न हसन तक, जवान, बूढ़े, उढ़ेड़ उमर, सबसे कम सिन रुबाब का बेटा, सबसे कम सिन रुबाब का बेटा, सकीना का भाई। लेकिन पता है जुमला तुझे समझ आया तो मातम करेगा। है सबसे कम सिन पर शहीद 3 बार हुआ है। जी जी मेरा भाई कह रहा है कोई जुल्म, मैं नौकर। है सबसे कम सिन। तजर्बा कीजिएगा घर जाकर, 6 महीने का बच्चा हो ना, हेल्थ वर्कर उसे टीका लगाने आए ना, तो माँ कहती है जरा आराम से, मेरा नफीस बेटा है, अंदाजा लगा जिसे 3 नौका तीर लगा होगा। माँ ने क्या कहा होगा? तभी तो कह रही थी और माला अपना तीर भी देख मेरा सभी। मातम करो। जनाब रुबाब को पुरसा देना, सकीना को पुरसा देना। आज मातम होगा, यकीनन झूला भी बरामद होगा, लेकिन ये झूला खाली है। कभी कभी लिखता हूं, 2 मिसरे लिखे थे किसी दौर में। ऐ खाके करबला तेरी खद्दर जमीन पर, ऐ खाके करबला तेरी खद्दर जमीन पर प्यासा तड़प के मर गया रेशम रुबाब का। जी प्यासा तड़प के मर गया रेशम रुबाब का। तुझे पता ही नहीं रेशम नाजुक कितना होता है।
سخت کتنا ہوتا ہے. حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا, چھوڑ دیا سارا مضمون. تمہاری نگاہ میں مجرم تو میں, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اقتا کلام الحسین, حسین کی آواز بند کرو. اور مولا نے تیر جوڑا, تیر زمین میں, دوسرا زمین میں, تیسرا زمین میں. سنان ابن عاص کہتا ہے تو بڑا بہادر ہے, بچے سے ہار گیا. کہتا ہے بچے سے نہیں, پتہ نہیں ماں کنات کے پیچھے ماں ہے یا بہن ہے, میں تیر چلانے لگتا ہوں تو وہ کہتی ہے اصغر ہوشیار. مجھے کہتی ہے اپنا تیر دے. ہاتھ جوڑو, میرا جملہ بڑے آرام سے سن. یہ جملہ میرا نہیں, قبلہ علامہ علی نقی نکن اللہ مقامہ کا ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ فرماتے ہیں شیعو خدا کا شکر کرو, اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا. خدا کا شکر ادا کرو کہ اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا اور حسین نے پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے. نہیں تو جتنے زور سے اس نے تیر پھینکا تھا, جدھر تیر جاتا ادھر اصغر کا لاش آ جاتا, کیونکہ تیر وزنی تھا, اصغر ہلکا تھا. جی میرا عزیز کہتا ہے اصغر سے دشمنی کیا تھی؟ وہ اصغر نہیں تھا, وقت کا علی تھا. اصغر نہیں تھا, وقت کا علی تھا. تیر لگانا, تیر لگا. ایک آیت اللہ کے جملے کہ اصغر کی لاش کو زمین پہ نہیں رکھا, حسین نے رکھا جھولی میں. کہتے ہیں اتنا وقت اکبر کے جگر سے پرچھی نکالنے میں نہیں لگا جتنا اصغر کے گلے سے تیر نکالنے میں لگا ہے. رو رو کے کہہ رہا تھا واہ غربتا, آئے وہ میری غربت. بس تین جملوں کی مجھے اجازت دے, پھر میں شک ماتم کرنا. صرف 3 جملوں کی اجازت. 7 مرتبہ آگے لے کے گئے, 7 مرتبہ پیچھے لائے. کس لیے؟ کہ اس اصغر کو لے کے خیمے جاؤں, کہیں ماں مر نہ جائے, ماں مر نہ جائے. رباب نے دیکھا ہے نا کہ حسین پریشان ہے, لاش اندر نہیں لا رہا. رباب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, ہٹا کے کہتی ہے حسین لے آ, اگر اکبر کو دیکھ کے لیلا نہیں مری نا. حوصلہ, حوصلہ, منزل طویل ہے, حوصلہ. اگر اکبر کو دیکھ کے لیلا نہیں مری نا, تیری بہن زینب ضامن ہے, اصغر کو دیکھ کے میں نہیں مروں گی. میرا مولا لاش خیمے لے آیا, لاش خیمے لایا. پہلے رباب نے نہیں اٹھائی, سکینہ نے نہیں اٹھائی. صاحبان مقتل کہتے ہیں سب سے پہلے اصغر کی لاش جناب ام کلثوم نے اٹھائی ہے. پتہ ہے کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ جناب ام کلثوم کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. جس کی اولاد نہ ہونا اسے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. اٹھائی ہے, رخسار پہ وہ شادی ہے, مدینے منہ کیا ہے, کر کے کہتی ہے نانا محمد تیری شریعت ہے نا, بچے کو دودھ مائیں چھڑائے تو میٹھے میٹھے شربت پلائے, آ دیکھ ہمارے اصغر کا دودھ. اللہ میں بھی انسان ہوں, پتھر کا نہیں. اگلے جملے میں مجلس ختم.
جیسے حسین نے دفن کیا جھولا آئے گا عسکر کا، لیکن دیکھ لینا یہ چلا ہوا نہیں، یہ چلا ہوا نہیں ہوگا، یہ سالم ہوگا، لیکن ایک جملہ سننا پھر آئے گا جھولا۔ اصغر کی لاش دوسری مرتبہ نیزے پہ بلند ہوئی ہے، یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ لوگوں کے سر بلند تھے، اصغر کا لاشا بلند۔ غالب حسین لاشاری نثار حسین لاشاری کے اندر شاہ نوحہ خانی کن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ غالب حسین نثار علی لاشاری کے گزارشہ جلدی جلدی اچھی نوحہ اللہ کھڑو، ٹیبل کھڑو، ٹیبل کھڑو۔ یا حسین یا حسین، آرام تھا آرام تھا، یا حسین آرام تھا، پڑھتے پڑھو پڑھنا ہو جو بابا، آرام تھا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، آرام تھا بابا، آرام تھا آرام تھا۔ یا حسین نثار کا تھیا بابا، غالب کا تھیا۔ کہندا کچھ بچیا، کہندا کچھ بچیا، ناسین رباب دا کچھ بچیا، کہندا کچھ بچیا، بچیا کہندا کچھ بچیا، ناسین رباب دا کچھ بچیا۔ کہندا کچھ بچیا، کہندا کچھ بچیا، ناسین رباب دا کچھ بچیا۔ کہندا کچھ بچیا، کہندا کچھ بچیا، ناسین رباب دا کچھ بچیا، کہندا کچھ بچیا، کہندا کچھ بچیا، ناسین رباب دا کچھ بچیا۔
बचिया कहंदा कुछ बचिया ना सैन रबाब दा कुछ बचिया कहंदा कुछ बचिया कहंदा कुछ बचिया ना सैन रबाब दा कुछ बचिया ओ ना